روز ازل اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے، شیطان پر لعنت کی کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سجدہ کر دو، اس نے سجدہ تعظیم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا، پاؤں کاٹنے کا حکم نہیں دیا، کوڑے مارنے کا حکم نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ پر لعنت ہے، روز جزا تک لعنت ہے۔ اس طرح اسلام میں جو سزائیں ہیں، جیسے چوری کرنے والے کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو، اور زانی کے لیے ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرو دونوں کو۔ اس طرح سزائیں مقرر ہیں، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارو، کوئی سزا دے دو، یہ سزائیں مقرر ہیں۔ لیکن یہ 3 ایسے کام ہیں جن پر اللہ نے یہ اس طرح کی سزا نہیں رکھی، نہ کوڑوں کی نہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کی، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ پہلی لعنت اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان پر فرمائی، کیونکہ یہ سب سے بڑی سزا اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت فرمائی اور فرمایا روز جزا تک لعنت، اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب جھوٹ بولنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے یا اس کے کوڑے مارنے ہیں، یہ کوئی سزا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کوئی ذرا تھوڑی تشریح کریں تو پھر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو من گھڑت حدیث بنائے گا اور میری طرف منسوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس نے اپنے لیے جہنم بنا لی۔ تو اس طرح آج کل لوگ اپنی مرضی سے ہی کئی حدیثوں کو کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کیا فرمایا کہ میری حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے۔ جیسے زیارت قبور کی حدیث جو مکہ شریف میں آپ نے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت کے لیے نہ جایا کرو، خاص کر عورتوں کو منع کیا، اور فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو قبروں پر جاتی ہے، کہ یہ جزا فضا بہت کرتی ہیں، تو آپ نے منع فرمایا۔ اور مدینہ شریف آ کر فرمایا کہ میں نے قبرستان جانے سے آپ کو منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں جایا کرو، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت جمعہ کے بعد کرتا ہے وہ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح حدیث سے حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، اور حدیث جو ہے اس کو مولوی منسوخ نہیں کر سکتا کہ اپنی مرضی سے ہی کہہ دے۔ جس نے اپنی مرضی سے نئی من گھڑت خود بنا کر کہہ دیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ دوزخی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹا جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جس نے جھوٹ بولا وہ اس پر لعنت ہے اللہ کی، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح کوئی قرآن کی آیت کا غلط مطلب کرے یا اس کا اپنے منطق سے ایسا دھوکہ دے مخلوق کو کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، جس طرح ایک بڑے ہی مولوی صاحب ایک نیا فرقہ جو ہے اس کے بڑی ڈیکوریشن والے مولوی ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا کہ قربانی دو تو وہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا ذبیحہ دے کر اسماعیل کو بچا لیا، یعنی دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا جو آپ کو حکم تھا۔ تو اب وہ جو نئے فرقے کے مولوی صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے کہ یہ دمبا بڑا ذبیحہ نہیں ہے، بڑا ذبیحہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، جو آپ شہید ہوئے، اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ بڑا ذبیحہ دیں گے۔ حالانکہ قرآن پاک میں کیا ہے کہ بڑا ذبیحہ دے کر ہم نے اسماعیل کو بچا لیا، یہ نہیں فرمایا کہ 5000 سال بعد کربلا میں بڑا ذبیحہ دیں گے اور آج ہم نے اسماعیل کو بچا لیا۔ تو یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لعنتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ جھوٹے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی عقل سے کہا اس نے اپنے لیے جہنم تیار کر لی۔ تو یہ اس طرح یہ فرقے بنتے ہی اسی طرح ہیں کہ کوئی قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی بہانے سے انکار کرتا ہے، کوئی اس کا مطلب کچھ کا کچھ اور نکال دیتا ہے۔ جس طرح یہ قادیانی جو ہیں انہوں نے خاتم النبیین کا مطلب اسی طرح اپنی مرضی سے نکال لیا، جس طرح یہ نئے فرقے کا مولوی صاحب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے نکال رہے ہیں اور کربلا کے واقعہ سے اس کو ملا رہے ہیں۔ اسی طرح قادیانیوں نے بھی یہ مطلب نکال لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگایا کریں گے، نبوت ختم نہیں ہوئی، نبی آتے رہیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگا دیا کریں گے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے۔ اور اس حدیث کا مطلب بھی وہ انہوں نے لے لیا کہ لا نبی یا بعدی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نبی میرے بعد نہیں آئے گا، اس وقت فوراً جو تھی وہ ضرورت نہیں تھی، اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالی اپنی عقل سے۔ تو وہ انہوں نے جھوٹ بولا، قرآن کا غلط مطلب لیا، حدیث کا غلط مطلب لیا، لعنتی ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے لعنتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں یہ جہنمی ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی کوئی بھی اپنی عقل سے قرآن پاک کا کوئی مطلب نکالے گا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، لعنتی ہے۔ تو جھوٹ کی سزا جو ہے وہ سب سے بڑی سزا ہے، وہی سزا جو اللہ نے شیطان کو دی، جو ظالموں کو دی کہ ظالموں پر بھی اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور بھی اس طرح کے کئی من گھڑت قصے بنا کر جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوست کی ہیں۔ جس طرح حدیث کے بارے میں فرمایا، آپ قرآن کی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ حدیثوں میں دیکھ سکتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے اور حدیثوں میں بھی، کہ قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت منسوخ کر سکتی ہے، کہ ایک آیت جو پہلے نازل ہوئی ہے، جس طرح وہ آیت ہے قرآن پاک میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے، نشہ ختم نہ ہو جائے اور تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جب یہ پتہ چلنے لگ جائے کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی نشہ اتر جائے، تو اس وقت نماز پڑھو۔ اب نشے سے اللہ منع نہیں فرما رہے، نماز سے منع فرما رہے ہیں کہ جب تک نشہ رہے نماز نہ پڑھو۔ تو آگے اس کی منسوخی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے جب شراب کو حرام کیا اس کے حکم آ گئے، آیات نازل ہو گئیں کہ یہ شراب جو ہے، نشہ جو ہے، یہ نجس ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب وہ پہلی آیت جو ہے قرآن کی وہ منسوخ ہو گئی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کئی چیزیں ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ میں نہیں جانتا اپنے بارے میں کہ میرے ساتھ حشر میں کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن سورۃ توبہ میں اس آیت کی منسوخی آ گئی۔ تو اس میں پھر دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ توبہ میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے مال خرچ کیا وہ سب فلاح پا گئے، جنتی ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ پہلو جیسے ہو نہیں سکتے، لیکن اگر مال خرچ کیا، انہوں نے جہاد بھی کیا تو پھر وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اس طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ بھی جنتی ہیں اور
اور آپ پر ایمان لانے والے بھی کون لوگ جنتی ہیں۔ اور اس طرح اشرا مبشرین کا آپ نے پھر فرما دیا، 10 لوگوں کا نام لے لے کر 10 آدمیوں کا اشرا مبشرین، تو وہ پہلی آیت جو تھی وہ پھر منسوخ ہو گئی۔ اس طرح قرآن کی آیت کو قرآن کی آیت منسوخ کر سکتی ہے، حدیث کو حدیث منسوخ کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ سجدہ تعظیم جو ہے، اس کے بارے میں آدم علیہ السلام کا سجدہ موجود ہے قرآن پاک میں، اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں ان کے والد اور ان کے بھائی اور ان کی والدہ۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح اپنی مرضی سے جو کہہ دے گا وہ جھوٹ بولتا ہے، پھر جہنمی ہے، لعنتی ہے۔ اس طرح میرا بھائی قرآن و حدیث کے بارے میں اپنی عقل سے اس کا کوئی بھی مطلب نہ نکالو۔ اگر کسی حدیث کا، جس طرح ایک مولانا صاحب یہ 72 فرقوں والی حدیث کا انکار کر رہے تھے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو یہ تو بھائی جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو نہیں خبر۔ وہ بھی شاید انہیں یہ نئے فرقہ جو ہے بہت خوبصورت ڈیکوریشن ہے ان لوگوں کی، تو اس فرقے کا ہی مجھے بھی تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہے ہی نہیں۔ بھائی تجھے کس نے اختیار دے دیا کہ حدیث کو منسوخ کر دو؟ اس کے مقابلے میں حدیث لے آؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری امت کا کوئی فرقہ نہیں ہوگا، میری امت متحد رہے گی۔ تو اب شرک کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ میں یہ بڑا شرک ہے، ظلم عظیم ہے، تو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اور یہ مولوی لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ دربار شریف پہ چلا گیا، مزار پہ چلا گیا، شرک ہو گیا، فلاں کام کیا شرک ہو گیا۔ ان کے پاس شرک کا ہی فتویٰ ہے، ہر کسی پہ لگائے جاتے ہیں۔ اور سرکار فرما رہے ہیں بخاری شریف میں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، میری امت کی آزمائش جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے، اس میں پھنس کر گمراہ ہوں گے۔ اور آج دیکھ لیں کتنے لوگ، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے، اسی میں کوئی کسی کے پیسے دبا رہا ہے، حق مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اسی میں پھنس کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ شرک کوئی نہیں کرتا، کیونکہ سرکار نے گارنٹی دی ہے۔ اب سرکار ہمارے شرک نہیں کرے گا، یہ کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ سرکار اور اللہ تعالیٰ سجدہ تعظیم کے ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یہ امر مباح ہے، یہ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، امر مباح اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ دیکھ لیں آپ، اور تمام اولیاء کرام میں یہ رائج ہے۔ اور محفل سما کے بارے میں بھی کئی یہ مولوی جو ہیں کرتے ہیں جی، یہ نعوذ باللہ اللہ معافی دے حرام ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ساز کے ساتھ جب ہجرت فرما کے جا رہے تھے، مدینہ شریف پہنچے، تو بچیاں، لڑکیاں، عورتیں گا رہی تھیں، طلع البدر علینا، سب کو یاد ہے۔ تو اور مدینہ شریف تک، شہر تک پہاڑیوں سے لے کے گاتی جا رہی تھی، اور سب خوشیاں منا رہے تھے، مرد عورت سب اکٹھے تھے۔ تو اس طرح بعد میں چشتی بزرگ جو ہیں انہوں نے یہ سما رائج رکھی، اس میں ان کو وجد کیفیت ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اپنی طرف سے جو کر دیتے ہیں من گھڑت، اللہ معافی دے بھائی، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور جھوٹے کے لیے سرکار نے فرمایا یہ اتنا ہی کافی ہے کہ جھوٹ سنیں تو آگے اس کو پھیلانا شروع کر دے، آگے سے آگے جھوٹ بولتا جائے۔ یہ سب ہمارے جو 72 دوست کی فرقے ہیں، سب کی یہی عادت ہے۔ ایک بڑا مولوی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو دوسرے واہ واہ کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے ٹیلی نہیں کرتے، کسی جاننے والے سے پوچھتے نہیں ہیں، آگے سے آگے کہتے جاتے ہیں۔ اس طرح میرا بھائی تو اس میں احتیاط کریں، صحابہ کے بارے میں بھی احتیاط کریں کہ کسی کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کسی صحابی کے بارے میں، اس کی شان بیان کی ہے، تو اس میں بھی احتیاط کریں، اس کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں یا اس کا انکار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور کسی کی تعریف نہیں کی، اس کے بارے میں کچھ اور کہا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی کہیں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ باقی بھی قرآن و حدیث جو ہے وہ احتیاط سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، کیونکہ یہ طریقت کا تو اصول ہے کہ فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ۔ جب تک یہ یہاں تک نہیں پہنچ جائے گا، فنا فی اللہ تک نہیں پہنچے گا، جب تک فنا فی شیخ نہیں ہوگا، اولیاء کرام کے کلام کو نہیں سمجھے گا۔
فنا فی شیخ ہو جائے گا تو اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے لگ جائے گا. پھر فنا فی رسول ہو جائے گا تو احادیث مبارکہ کو صحیح سمجھنے لگ جائے گا. پھر فنا فی اللہ ہوگا تو قرآن پاک کو صحیح سمجھے گا، اور روح کے مقام اس کے طے ہوتے جائیں گے. تو پھر وہ بزرگان دین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پھر صحیح سمجھنے لگ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.